هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه فقيل له إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا شفيعنا يوم الجزاء. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایک بات تمام انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک اور یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ اس قدر طویل قیام فرمایا کرتے اور آپ اس انداز میں طویل نماز ادا فرماتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جایا کرتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار تھا اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ جب لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی ہے، تو لوگوں نے عرض کیا ان اللہ غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر آپ کو اتنی تکلیف اور مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں آپ اتنی مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا گئے، تو آپ کا اتنا بلند مقام کہ پھر بھی آپ نماز میں اور عبادت میں اتنی مشقت برداشت کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں، میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اور نمازوں میں اتنی مشقت برداشت کر رہا ہوں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دے کر ہمیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تعلیم دی گئے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات و انعامات گئے تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہم اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان باتوں سے ہم دور رہنے کی مکمل کوشش کریں۔ تو اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے ہوئے جائیں۔ کانا یصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ فقیل له
ان اللہ غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر فقال افلا اکون عبدا شکورا۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لانڈری میں کپڑے دھلنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگوں کے کپڑے آتے ہیں اور ان تمام کپڑوں کو مل کر دھوئے جاتے ہیں، تو اگر ایسی صورت میں کسی کے کپڑے میں ناپاکی لگی تو کیا ایسی صورت میں جو دوسرے کپڑے ہوگے ان پر کوئی نقصان وغیرہ ہوگا ایسی صورت میں؟ اولاً تو آپ اپنے بارے میں اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے تو اب میں لانڈری میں کپڑے دھونے کے لیے دینا چاہتا ہوں تو میرے لیے شریعت کا کیا حکم رہے گا؟ تو اولاً تو آپ کے حوالے سے حکم شرع یہ رہے گا کہ اگر آپ لانڈری میں کپڑے دھلواتے ہیں کسی مخصوص شخص کے پاس جس کے پاس بہت سارے لوگ کپڑے دھلواتے ہیں، آپ بھی وہاں پر کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں، کپڑے اگر ناپاک ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے حکم شرع یہ رہے گا کہ پہلے آپ ان کپڑوں کو پاک کر لیں اور پاک کرنے کے بعد پھر آپ ان کپڑوں کو لانڈری میں دھونے کے لیے دیا کریں، تاکہ اس طریقے سے اگر ہر کوئی عمل کرے گا، ناپاک کپڑے پہلے پاک کر کے دے گا تو پھر یہ صورت پیش نہیں آئے گی کہ سب کے کپڑے اس میں دھوئے جائیں گے جس میں ناپاک کپڑے بھی ہوں گے، یہ صورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اولاً تو آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اپنے کپڑے پاک کر لیں، جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ نل کے نیچے اتنا حصہ رکھیں، نل کو شروع کر دیں، اتنے حصے کو آپ ہاتھ سے ملتے رہیں، پانی بہاتے رہیں یہاں تک کہ دل میں یہ اطمینان ہو جائے کہ ناپاکی پانی کے ساتھ بہہ کر کے نکل گئی ہوگی۔ تو اس انداز میں پاک کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے دیں۔ پھر بھی اگر ہر طرح کے کپڑے وہاں پر دیے جاتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم ہر طرح کے کپڑے وہاں پر دھونے کے لیے دیتے ہیں تو اس صورت میں جب تک یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ آپ کے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہے یا دوسرے کے کپڑے سے آپ کے کپڑے پہ ناپاکی اور نجاست لگی ہے، تب تک شریعت کا حکم یہی رہے گا کہ آپ کے کپڑے پاک گئے، کپڑوں کو شک کی وجہ سے اور احتمال کی وجہ سے ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو شریعت کے اعتبار سے ہماری ان دونوں صورتوں میں رہنمائی کی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کیا غیر مقلدین کی مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب ملے گا، اور ان کی مساجد میں جماعت قائم کرنا کیسا ہے اس صورت میں کہ وہاں پر کوئی سنی مسجد کا سبب ہی نہ ہو؟ غیر مقلدین یا وہابی اور دیا بنا کی جو مسجد بنائی جاتی ہے تو حقیقت میں اگر واقعی کوئی غیر مقلد یا دیوبندی وہابی اس مسجد کو بنانے والا ہے تو ایسی جگہ شرعاً مسجد نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ شرعاً مسجد نہیں ہے تو اس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ الگ معاملہ ہے کہ ان کی مساجد میں جا کر کے نماز ادا کرنا کیسا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی عادت بنا لیتا ہے، جیسے گھر کے قریب میں سنی مسجد بھی ہے، پھر بھی کوئی عادت بنا لیتا ہے کہ وہیں پر جاتا ہے، اگرچہ جماعت کے چھوٹ جانے کے بعد اور جماعت کے ہو جانے کے بعد وہاں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، اگر کوئی اس کی عادت بناتا ہے شریعت اس کو منع کرے گی کہ سنی مسجد موجود ہے یا گھر میں مکان میں دکان میں نماز کا انتظام ہے تو پھر وہاں پر جانے کی عادت نہ بنائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عادت کی وجہ سے شیطان بہکا دے اور کہیں گمراہ ہو جائیں۔ تو عادت بنانا منع ہے۔ ہاں اگر کہیں سفر میں گئے حالت سفر میں گئے اور وہاں پر کوئی سنی مسجد آپ کو نظر نہیں آتی ہے، وضو بھی کرنا ہے، باقی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اگر کسی اور لوگوں کی مسجد موجود ہے، جماعت ہو چکی ہے تو پھر آپ وہاں جا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں کہ اکیلے اپنی نماز پڑھیں،
یا اگر کوئی امامت کے لائق آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو امام بنا کر کے اکیلے الگ سے جماعت آپ کر لیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر واقعی کسی دیوبندی یا غیر مقلد نے مسجد بنائی گئے تو وہ مسجد شرعن نہیں ہے، لہٰذا اس میں مسجد کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے اور پہلے صف میں ابھی تھوڑی جگہ باقی ہے، لیکن اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ پہلی صف تک جائے گا تو اس کی رکعت چھوٹ جائے گی. ایسی صورت میں اس نے دوسری صف میں ہی رکعت باندھ لی، تو کیا ایسی صورت میں اس پر نماز کے متعلق کوئی حکم لائے گا؟ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس طرح کا عمل کرتے گئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. اب حال یہ ہے کہ پہلی صف میں کنارے میں جگہ بچی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پیچھے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل امام صاحب رکوع کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، آگے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ رکعت چھوٹ جائے گی. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اور دوسری صورت ہمارے یہاں پر خاص طور سے جمعہ میں اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ لوگ بتا نہیں کیا وجہ ہے کہ پیچھے سے آگے آنے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو آگے صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے پھر بھی پیچھے لوگ صفیں بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں جب تک آگے صف میں جگہ موجود ہے پیچھے صف لگانا یہ ناجائز ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اگر رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دیں، لیکن آپ آگے والی صف میں پہنچ کر کے اطمینان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں. 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت اگر چھوٹے گی تب بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں آگے جگہ موجود ہے تو یہ معاملہ ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوگا. تو پیچھے صف اس وقت تک نہ لگائی جائے جب تک کہ آگے والی صف پر نہ ہو جائے. جی ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے ٹیپائی وغیرہ ہے جس پر قلم اور دوسری چیزیں موجود ہیں اور اس پر جاندار کی تصویر ہے، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اولاً تو میں طلباء کرام سے تو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ چونکہ یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد میں صحن میں آپ کی کتابیں کاپیاں وغیرہ رکھی ہوئی رہتی ہے، تو اس بات کا آپ لحاظ رکھیں کہ کوئی بھی ایسی کاپی نہ ہو کہ جس پر کسی جاندار کی، انسان کارٹون وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ہے تو آپ اس کو چھپا دیں تاکہ پھر یہ جو نماز میں خرابی لازم آتی ہے وہ خرابی لازم نہ آئے. جو عوام ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کبھی نماز ادا کرتے ہیں، دکان میں، آفس میں نماز ادا کرتے ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کے آگے پیچھے کہیں پر جاندار کی تصویر نہ ہو. اگر تصویر ہے تو اس کو چھپا دیا کریں. اب یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے کہ آگے ٹیپائی رکھی ہوئی ہے اور ٹیپائی کے اوپر ایک قلم ہے اور قلم پر جاندار کی تصویر ہے، تو بالکل واضح بات ہے کہ قلم پر جو جاندار کی تصویر ہوگی وہ بہت چھوٹی ہوگی، اور تصویر کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ عزت کی جگہ پر رکھی ہوئی ہو اور ساتھ میں اتنی بڑی تصویر ہو کہ اگر اس کو سجدے کی جگہ پر رکھا جائے اور کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو اس کے اعضاء اور اس کے جسم کے حصے صاف نظر آئے. اب قلم کے اوپر جو تصویر بنی ہوگی بہت چھوٹی ہوگی، اگر اس کو زمین پر رکھیں گے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو کچھ بھی صاف نظر نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب بھی نماز پڑھیں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیا کریں، خاص طور سے جب گھر میں یا دکان میں نماز پڑھیں کہ کہیں تصویر تو نہیں ہے، ورنہ اگر تصویر ہوگی عزت کی جگہ پر ہوگی، بڑی تصویر ہوگی تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ دیوبندی کے ہاسٹل میں جہاں سنی حضرات کے بچے بھی پڑھتے ہیں
تو وہاں پر یہ قانون ہوتا ہے کہ سبھی اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو اب ایسی صورت میں جو سنی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا قانون اگر بنا ہوا کہ تو ایسی جگہ پر تعلیم حاصل کرنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی، کیا سجدے میں ناک کو زمین پر صرف رکھنا ہے تو کیا ایسی صورت میں سجدہ ادا ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، آپ حضرات بالکل توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ نماز میں جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دیں گے، ناک کو زمین پر رکھ دیں گے اور سمجھیں گے کہ سجدہ اس سے ہمارا ادا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا گیا کہ سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک کو صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ اچھی طریقے سے اس کو دبا کر کے جمانا گیا، اور جمے گا کب؟ وہ جبکہ پیشانی پر زور دیں گے، ناک پر زور دیں گے، اس کو دبائیں گے تو تب جا کر کے وہ اچھی طریقے سے پیشانی اور ناک زمین پر جمیں گے۔ تو یاد رکھنا گے کہ نماز میں جو سجدہ کرتے گئے تو اس میں پیشانی کو جمانا یہ فرض ہے اور ناک کو اندر والی ہڈی تک جمانا یہ واجب ہے۔ صرف ناک کو رکھ دینے سے، پیشانی کو رکھ دینے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو اس بات کا خصوصی طور پر لحاظ رکھا جائے۔ ہاں اگر کسی کو پریشانی ہے، کبھی کبھار کوئی بیماری، کوئی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ وہ ناک کو دبا نہیں سکتا کہ پیشانی کو دبا نہیں سکتا کہ، تو مجبوری کی صورت میں شریعت رخصت اور اجازت دے گی، ورنہ عام حالات میں ناک اور پیشانی کو اچھی طرح جمانا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ ٹی وی کا ریچارج کرنا کیسا، جس میں مختلف قسم کی چینلز ہوتی ہے اور اس میں کچھ چینلز کے الگ الگ رقم ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ناجائز چیزیں دکھانے والی چینلز بھی ہوتی ہے۔ ڈش ٹی وی کا جیسے ریچارج کرتے ہیں تو اس میں ناجائز چیزیں دکھانے والی چینلز بھی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ریچارج کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اس گناہ کے کام کو اجرت پر کرنا اور پیسے لے کر کے کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایسا کام ہے کہ جس میں شرعاً جس کی اجازت نہیں ہے۔ جی حضور، آخری سوال یہ ہے کہ کسی کی چیز کو کسی نے بغیر اجازت کے استعمال کر لیا اور بعد میں اسے بتایا کہ میں نے تمہاری چیز استعمال کی تھی، تو ایسی صورت میں کیا حکم رہے گا؟ دوسرے کی چیز کو استعمال کرنے کے حوالے سے خاص طور سے طلبہ اس مسئلے کو اچھی طرح سنیں، کیونکہ ادارے میں رہتے ہیں اور اس طرح کے معاملات یہاں پر پیش آ جاتے ہیں۔ تو دوسرے کی چیز کو استعمال کرنے کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جس کی چیز استعمال کر رہے ہیں، آپ کو دل میں یقین ہے، آپ کو دل میں اطمینان ہے کہ اگرچہ میں نے اس کی اجازت نہیں لی ہے، لیکن بعد میں اگر اس مالک کو پتہ چلے گا کہ اس نے میری چیز استعمال کی ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس کو کسی طریقے سے برا نہیں لگے گا اور وہ یہی کہے گا کہ آپ کے لیے مکمل اجازت ہے کہ آپ میرے سامان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے کسی دوست سے اور کسی مسلمان سے ایسے گہرے تعلقات ہیں، اتنے اچھے تعلقات ہیں، دل میں یقین ہے کہ استعمال کروں گا تب بھی اس کو برا نہیں لگے گا، تو ایسے دوست کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ یہاں پر اجازت اگرچہ صراحتاً نہیں ہے لیکن دلالتاً اس کی طرف سے اجازت مانی جائے گی۔ اور اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، آپ کو دل میں شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگے، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے استعمال کرنے سے ناراض ہو، اگر ایسی کنڈیشن ہے تو بغیر اجازت کے دوسرے کی چیز استعمال کرنا اس حالت میں ناجائز ہوگا۔ اگرچہ بعد میں وہ اجازت دیتا ہے لیکن جب آپ استعمال کریں گے، آپ کے لیے استعمال کی اجازت نہیں تھی تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ پر توبہ کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ دو حالتیں ہیں، جیسی کنڈیشن ہے ویسا حکم شرع رہے گا۔
جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنا من سیئ الاسقام. اللہم احفظنا من سیئ